الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ سامعین کرام، خطبے دا آغاز میں سورۃ النساء دی دو آیتاں تو کیتا۔ ان آیات کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے جس انعام دا تذکرہ بیان فرمایا اور جہدے بارے چ اعلان فرمایا ذالک الفضل من اللہ، کہ انعام جنہ بندیاں تے ہونا یہ رب دی خاص رحمت نہ ہونا، نہ انہاں دے عمل ہونے اس قابل، نہ انہاں کوئی اہلیت اور استعداد ہونی ہے، اپنے خاص من اللہ، اپنی طرفوں اللہ تعالیٰ نے انہاں تے مہربانی فرمانی ہے، وکفا باللہ وکیلا علیمہ، اور اللہ تعالیٰ ہر شے نوں پوری طرح جانن والا، او دی تقسیم اور بانٹ کوئی اندھی نہیں، بیاہ میں جنوں مرضی سمجھا او دا اہل سمجھ لیا، جانتا کون لوگ اس فضل دے لائق اور کون نہیں۔ فضل بہت بڑا، فرمایا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ دی طرفوں بہت بڑا انعام ہونا ہے، اور اللہ جانتا کہڑے لوگ دے حقدار ہے، جنہاں تے ہو گیا انہاں تو زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں۔ یہ آیات میں اس تو چانٹیاں بیان پھر آ جاتا ہے، کوئی گل کی ہے۔ امام ابن کثیر اس موقع تے فرماندے ہیں وَآدم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانید وغیرهما من طرق متواترة عن جماعت الصحابہ، کہ سب تو بڑی خوشخبری جڑی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نوں دتی ہے او جڑی صحیح حدیث دی کتاباں، مسند دی کتاباں، دوسری کتاباں متواتر سندانہ صحابہ دی بہت بڑی جماعتوں آئی ہیں، فرماندے او تو بڑی بشارت اور خوشخبری بندیاں نوں اللہ نے کوئی نہیں، سب تو بڑی وہ خوشخبری سنائی ہے جڑی متواتر طریقے سے ساڈے تک پہنچی ہے، اور بے شمار صحابہ نے انہوں روایت کیا۔ امام ابن حجری رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری لکھ دے کہ امام ابو نعیم نے 20 صحابی جو انہوں نے اکٹھے کیتے جتے کتاب المحبین مع المحبوبین، ایک کتاب لکھ دیتی ہے، بہت وڈی گل ہے۔ گل کی ہے، ایڈی وڈی عمارت ہے، یہ اندر بہت ساریاں شیاں، دیواراں بھی ہیں، چھتاں بھی ہیں، دروازے بھی ہیں، کئی کچھ ہے، مگر یہ ایک شے ہے جہدے تے ساری تے کھڑی ہے، انہوں سے اساس آنے ہیں، بنیاد تے سارے سب سے ایڈی وڈی عمارت کھڑی، بنیاد نہیں کچھ بھی نہیں، جس میں انسانی ہے، دے اندر ہاتھ ہے، پیر ہے، اکھاں کن، کڈا میرے تواڈے سارا ٹانچا، مگر ایک شے دے بنیادی حیثیت رکھ دی جت تو بغیر بالکل بیکار ہے، اور انہوں روح کہیں نہیں ایسی کہ انسان کے اندر ایک روح ہے جہد سب کچھ ہے، روح نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح ہی تسی بے شمار مثالاں جڑیاں انہوں نے ویکھ سکتے، چیز بہت سارے اجزاء مگر بنیادی چیز جڑی ہے ایک ہی، اس طرح اصل آنے ہیں، اصل عربی زبان جڑ مانے کہ جی جڑ درخت دی جڑی ہے اصل ہو، باقی فرو اور شاخاں، تنے پھر ڈالے پتے، بہت ساری چیزاں، مگر جڑ جڑی ہے اصل ایک دین دی ایک جڑ ہے جس تو بغیر انسان کسے کم نہ، نمازاں ہون، روزے ہون، حج زکات ہون، جہاد ہون، جو مرضی کرنا پھرے، اگر وہ روح نہیں، وہ جڑ نہیں، وہ مغز نہیں تو کچھ نہیں۔ در خرم نے کائنات کردیں نگاہ، دانا محبت اس باقی ہم کا، فرماؤں دے اس دنیا کا سارا کھلواڑ جڑا نا ٹھیر لگا گلے دا، اتنے اسی نظر مار لی ہے، دانا یہ صرف ایک محبت ہے، باقی سب جڑا کک کہانی، اے سمجھو فالتو چیزاں، جان محبت، دین سارے دا مطالبہ اللہ رسول دی محبت، اے سمجھو بنیاد ہے، جڑ ہے، اے نہیں تے باقی سارے اعمال کھوکھلے ہے، جویں چھلکا ہوئے تے وچ گری ہے نہیں نا بادام دے کچھ نہیں نکما، یہ سارا کاروبار جڑا نا یہ نمائش اور دکھاوا ہی بن کے رہ جاتا جے پیچھے محبت نہیں۔
اللہ دا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جنہاں مینوں منیا وہ سب تو بڑھ کے محبت میرے نہ کر. اللہ دی محبت نہیں پیدا ہوئی تو دین میں خالی کھولی ہے. اے سنت دا اتباع، رسول اللہ دی زندگی دا طریقہ اپناؤنا، اسوہ حسنہ، یہ دی بنیاد بھی محبت رسول علیہ السلام. اس طرح رسول کریم علیہ السلام نے کئی صحابہ کرام روایت کر دے، ابو ہریرہ جیسے، انس جیسے رضی اللہ عنہ، کہ اللہ دے رسول فرمایا اوس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی تواڈے چوں مومن نہیں جے ہو سکتا جب تک میں انہوں او دے ماں باپ نالوں، او دی اولاد نالوں، او دے اپنے آپ نال سارے جہاناں تو ود کے پیارا نہ ہو. یہ مغز ہے جاڑیا، یہ ہوئی ساری اس عمارت کی بنیاد ہے. جب میں پیدا ہو جاتی ہے باقی مرحلے آسان ہو جاتے. لوگ جانا بھی پھر دیں، وطن چھڑ دیں، رشتے دار چھڑ دیں، جنہوں نے اسی صحابہ کرام نے رضی اللہ تعالیٰ میری تھوڑی طرح ہی مٹی دے بنے. انہوں دے اندر بھی یہ محبتاں تھی، بیویاں پیاریاں تھی، اولاد پیاری تھی، اپنی جائیداداں پیاریاں تھی. کس شاہ نے انہوں نے اس بلکال پہ آمادہ کرتا، سب کچھ چھڑ چلا کے مدینے آ گئے. اور کنے ہزار ہے جڑے بقیع دے اندر دفن ہے، جہدے بارے سید ابو الحسن ندوی نے بڑا پیارا شعر لکھا. ایک پاسے روضہ رسول نو ویکھیے تے ایک پاسے قبراں نو ویکھیے تے پتہ چلدا جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم اسی عہد کو وفا کر چلے. دے کہہ کے آئے سی تیرے نال زندگی گزارنی، رہ بھی تیرے کو نبھا کے گیا پیا، ویکھ تیرے کلمہ سوتے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم اسی عہد کو وفا کر چلے. محبت سارا بیڑا پار کر دی. از محبت تلخا شینی شوال انہیں فرماؤ دے بڑیاں کوڑیاں شاہ محبت نہ پیاریاں ہو جائیں. دوجیاں نو نہیں اور لنگ دیاں وہ پی بھی نہیں سکتے بھی یہ کم یار سب کو ہوندے محبت والا کر دیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی مکے قید رہے اور وہ کفار نے خرید کے آندے سے انہوں نے وڈیاں انہوں نے قتل کیتا سی. اس تو مکے دے کافراں نے اس آدمی کی بیٹی نے جڑا مقتول سی منت بنی تھی بے خبیب دی کھوپڑی ملے نا تے آسم دی ملے تو میں وہ شراب پینی. میرے سارے وڈیاں نے قتل کیتا. ایسا ہی ہوا 10 بندے اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھیجے مگر بدقسمتی نہ کفار دے ہاتھ آ گئے. انہاں کفار نے وہ ٹیلے تے چڑھے سی، آخیا اترا اسی پناہ دینے. انہاں آخیا نہیں کافراں دا کوئی وعدہ نہیں ہوتا نہ کوئی تاریخ مان ہے، اسی نہیں اتر. 7 شہید ہو گئے، 3 جڑے سے انہوں نے اپنے آپ حوالے کر دے چلو یہ وعدہ کر دے. لے کے چلنے لگے جو رسیاں نہ بن لگ پے کہ آخیا اتوں ہی تھی بے ایمان ہو گئے. بے وعدہ جو ہو گیا سی مینوں ہن بنن دی کہڑی وہ تے لڑیا شہید ہو گئے. حضرت آسم لڑے وہ بھی شہید ہو گئے. آسم رضی اللہ تعالیٰ دا سر کٹن دی انہوں نے کوشش کی تھی، وہ کھوپڑی دا وعدہ انہیں کیتا وہ شراب پینی ہے. حضرت آسم نے پھر رب کے دعا کی تھی کہ اللہ میں جب تک میرے واسطے رہا مشرک نو اپنے جسم نو ہاتھ نہیں لاؤں کہ ہن میں چلیا مرن، ہن میرے تو بعد میری موت تو میری لاش کی حفاظت کرنی ہے. کافر میری لاش نو کٹ کے سر مکے نہ لگا سکے. تے صحیح بخاری دے اندر اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے بھڑاں جڑیاں اسی عام بڑی بڑیال کہنا کھٹے کھٹے ڈیمو انہوں دا لشکر مسلط کرتا. جدوں کافر نیڑے آن دی کوشش کر حملہ کر دین نیڑے کوئی نہیں آیا. تے جدوں رات دا وقت ہویا بارش نے زور دی ہوئی بے لاش انہوں دی سمندر پانی بہا کے لے گیا. کافراں دے ہاتھ نہیں آئے. حضرت خبیب قابو آ گئے، مکے لے گئے، بڑی مدت قید رکھیا. مگر وہ جڑا ان کی خدمت تے سی مقرر انہوں نے آخیا بھی یار میں ہن قیدی تہاڈا ضرور ہے مگر میرے نال وعدہ کر جس دن تسی بتاں دے نام دی نیاز دیو مینوں کھانا نہ دئی، میں اس دن بھکھا رہوں گا، کھانا نہ مینوں دئیے، حرام کھانے جڑے نا غیر اللہ دیاں نیازاں میں نہیں کھانی. تے وقت آیا جدوں پھر انہوں نے سمجھا میرے بال کچھ بڑھ گئے زیر ناز کہ اس عورت نے کیا جڑی خدمت کر دی مینوں ایک تو ہتھیار دے اس طرح میں اپنے بال صاف کر لاں. انہوں نے ہتھیار دیتا. ادھر انہوں دا بچہ کھیڈتا کھیڈتا آ گیا. حضرت خبیب نے گود بٹھا لیا، ننگا ہتھیار آپ دیا اور چیخن لگ پی اس مسلمان نہیں ہوں چھڑنا سازی دے دشمن ہے، یہ موقع مل گیا میرا بچہ ان قتل کر دیں. آپ نے فرمایا بہن گل سن جس آدمی دے ہاتھ تھی اسلام لے آئے جنہوں اپنا نبی منیا انہیں سانوں بچوں عورتوں قتل کرتے روکتا. اس طرح تسی جو مرضی میرے نہ کرو میں اس بچے نقصان نہیں پہنچا سکتا. پھر میرے بچے مدینے یہو جہ چھوٹے چھوٹے تھی اس پاروں پیار آ گیا میں نے گود بٹھا لیا. دشمن لے گئے پھر حرم تو باہر دے مقام تے رسا لٹ گیا، دنیا اکٹھی ہو گئی، سارا مکہ اکٹھا کر لیا ٹنڈورا پھیر کے مسلمان اج پھانسی دینا. عورتاں آئیاں، مرد آئے، بچے اکٹھے، پورا مکہ جمع تے رسا لٹکدا
50 بندے جڑے نیزے لے کے کھڑے جیسے رسا گاڑ پایا 50 نے بچوں دی لگا دینا نیزے سب منظر آپ دیکھ رہے آخر سے پوچھا انہوں نے بے خبیب تیری کوئی خاص اے محبت کراؤں دی ہے ورنہ کون آدمی ہے کہ سوئی نہیں میں چبا سکتا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے ایک شخص بعد چ مسلمان ہو گئے صحابی آپ نے ویکھیا کہ کئی باری بے ہوش ہو کے رہے تو پوچھا بھئی یار تینوں کو مرگی کا دورہ پیندا تو بیمار ہے انہوں نے آخیا حضرت کوئی گل نہیں میں انہاں تماشائیاں چوں ہاں جنہوں نے خبیب نو پھانسی چڑھ دیا ویکھیا جدو 50 نے دے وہ وچوں لنگے نا وہ منظر ادی میرے سامنے کہ میں بے ہوش ہوں وہ گزری یار ایڈا حوصلہ اس رسے نو ویکھ کے آپ نے پڑھیا لستو باری ہی نہ اقتل مسلمن اللہ شکن کانا فی اللہ نفسی جدو میں اللہ دے رستے ماریا جا رہا کہ کوئی پرواہ نہیں تسی مینوں مار کے جس پرنے پاسے پرنے مرضی سٹ دیو میری لاش نہ جو مرضی کر دے رہے ہو وذالک فی ذات الالہ وین یشاء یبارک اللہ صالح محمد یہ سب کچھ مینوں تسی صرف اس جرم دی سزا دے رہے جب میں اللہ نو مننا اور میں قتل نہیں کیتا زنا نہیں کوئی چوری ڈاکہ نہیں تے جدو اللہ دی رضا نہیں کر رہے جے تے مینوں اپنے رب دی رحمت تو امید ہے تے میرے ٹکڑے بھی بکھر گئے نا تو انہاں ٹکڑیاں تے بھی رب دی رحمتاں نازل ہو جانی پوچھا پھر خبیب دس تیری کوئی تمنا کوئی خواہش آخری وقت ہے تیرا جو تیرا شوق ہے پورا کر دیئے انہیں آکھیا اور کوئی شوق نہیں نہ تو کوئی چاہنا میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لیں 2 رکعت نماز پڑھی تے بڑی چھیٹی مکائی تے بعد چاکیا رب دی قسم اگر اس گل دا ڈرنا ہوندا تے تسی یہ گل بنا لینی میں ہن رسول اللہ دے من اپنی عمر لمبی کر رہی نا نماز لمبی کری جاندا تب میں چھیٹی مکائی ورنہ آج کی نماز پر کا مزہ کبھی بھی نہیں آیا جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تد رومیاں دے از محبت تلخا شیری سوال محبت ایک ایسی چٹکی ہے کہ جہدے نال کڑویاں شیاں بھی میٹھیاں ہو جائیں از محبت تلخا شیری سوال بالکل بڑی بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہیں یہ لیے اللہ پاک آندا تے اللہ دا رسول آندا بھائی اگر تھی سارا کچھ ہی پڑھ جاؤ علامے بن جاؤ دانشور بن جاؤ لیکچر دیندے پھرو محبت نہیں نصیب ہوئی نہ تھی خدا دے بندے بن سکتے جے نہ رسول دے امتی بن سکتے محبت لا دیں اس تو بغیر چارہ کوئی نہیں یہ جڑ بنیاد جان رمز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت اللہ علیہ اسلام دی جان دین دا خلاصہ قرآن دا نچوڑ پھر رسول اللہ دی محبت اللہ نے ایسے بیان کیتے نبی علیہ السلام دے کہ پہچانو تو صحیح بچوڑ کیڑی نعمت میں اتار دیتی اس تو بڑا انعام میں اس کائنات کیتا ہی کوئی نہیں کہ محمد رسول اللہ جیسا بندہ بھیجتا تھوڑی ہدایت جنہاں پہچان لیا ویکھ لیا آپ دے اوصاف ویکھے آپ دی خوبیاں ویکھیاں سنی سنائی گل نہیں کول بہ کے خوشبو سونگی انہوں نے آخیا یار یہ تے جان نہیں قربان کرنی اور کہتے کر تن من دھن سب تجھ پر واروں وار دوں کونین پیا ہے اللہ دے رسول سارے 2 جہان بھی ہون تب مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ دے رسول علیہ السلام تیرے نام پر کروں جہاں فدا نہ یہ جہاں فقط 2 جہاں فدا نہیں اس سے بھی میرا جی برا کروں کیا کروڑوں جہان ہے اللہ دے رسول بھی سمجھ آ جائے تو امت سدھے رانا پہ جائے گلا رہ گئی بدقسمتی یہ بے ساڈے چ لوگ اٹھ کھڑے جڑے کہنے لگے پیغمبر کی سی اپنے وقت ایک انسان سی اچھا لیڈر سی زمانہ اگے نکل گیا یار وہ قوانین ہوں جڑے نا آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے نویں زمانے کے تقاضے بے دین کفر پھیلاؤ لگ پے کہ جڑا قیامت تک دا رہبر ہادی سی وہ دین نو مکے مدینے تک ہی بند کرتا بھی اتنے ہی سی ہوں کوئی ضرورت نہیں اللہ دے رسول علیہ السلام دی محبت تو امام فرماؤں دے اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیتا وہ دے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جیڑا بھی بندہ کسے زمانے دا کسے ملک دا کسے قوم دا اللہ دا حکم منوں گا تے رسول دا حکم منوں گا جو دسیا انہوں نے وہ اطاعت کروں گا انعام کی ملوں گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اسی انہوں رلا دیاں گے انہوں دے نال جنہاں تے اللہ نے انعام کی انہوں دا ساتھ نصیب ہوگا جنت دے اندر کون ہے من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین نبی ہون گے صدیق ہون گے شہید ہون گے صالح ہون گے آدم علیہ السلام تو لے کے نیکاں دا مجمع دنیا دے چنے ہوئے لوگ جنت ہون گے یہ انہوں دا ساتھی ہوگا اس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ رہے سی تہجد دی تے آیات تے بیٹھیاں دعا کر رہے سی
رسول اللہ نے سن لی تھوڑی جڑی اچھی آواز نہ سی تے آپ نے آخیا کون ہے جڑا انہوں جا کے بشارت دے کہ اللہ نے جی سن لی تو میرا ساتھ انہوں نصیب ہو گیا. حضرت ابو بکر جڑے سی وہ پہلا دوڑے تو نہ جا کے آخیا اللہ دے بندیا تیرا بیڑا پار ہو گیا تیری دعا سنیں گی. بعد حضرت عمر سمجھا بھی انہوں اجے کسی نہیں دسیا ہو گیا. انہیں آخیا نہیں خبر مل چکی گی. کہنے لگا یار ابو بکر نے مینوں وعدہ نہیں جڑا دعا کی کر رہا تھا اللہم انی اسألک ایمان اللہ یرتد ونعیم اللہ ینفد ومرافقۃ نبیک فی جنت الخلد. اے اللہ میرا تیرے کو سوال ہے مینوں چیزیں لکھ لو یاد کر کے اپنی نمازاں پڑھو کہ ایک تے مینوں ایسا ایمان دے جڑا مڑ کے نہ ہٹ جائے مرتد نہ ہو جاواں. ایسا ایمان نصیب کر دے مڑ کے دل چوں نہ نکلے. اللہم انی اسألک ایمان اللہ یرتد ونعیم اللہ ینفد. ایسی نعمت منگنا جڑی مڑ کے فنا نہ ہوئے جنت ومرافقۃ نبیک فی جنت الخلد. تیرے نبی دا ساتھ چاہنا جنت الخلد. اور میں تھوڑی حضور دے قدماں بیٹھے ہوئے اسے خادمہ سے آپ دے قدم نوں بوسا دے رہی ہے کوئی وڈی ساتھ ہے. اللہ فرماؤندا اے اللہ رسول دی منو کہ میں اپنے او لوگ جنہاں تے میں انعام کیتا نبی صدیق شہید انہاں نال راہ دوں گا اوتھے تسی ہوگے. اور پھر فرمایا وحسن اولئک رفیقا جنوں یہو جہا ساتھی مل جان گے ہور کہو جہا ساتھ چاہیے. کڈی بابرکت محفل جاؤ گا. ادھر ابراہیم علیہ السلام نو دیکھ رہا ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے ادھر محمد رسول اللہ کدھر صحابہ کرام ہے کدھر اولیاء کرام ہے. رونق ایسی بزم پھل کھڑے ود تو ود انہوں دی خوشبوئاں وحسن اولئک رفیقا بہت خوب اور اچھے ساتھی ہون گے. تے ذالک الفضل من اللہ اے ہونا رب دی مہربانی نہیں ہے تسی انہیں جوگے نہیں. وکفا باللہ علیما مگر اللہ جاندا تواڈے چوں کون اس قابل ہے کون نہیں. وہ لیے امام لکھ دیا کہ سب تو بڑی بشارت جڑی پھر اللہ دے رسول علیہ السلام تو آئی نا 20 تو زیادہ صحابہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئنا رجل یحب القوم ولما یلقبل. اے صحیح بخاری کے بہت سارے حصے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت ایک آدمی آیا. حضرت انس بیان کر دے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم متا سعد یا رسول اللہ. یہ 6171 نمبر ہے حدیث کا بخاری شریف کا. تے باب 96 ہے باب علامت الحب فی اللہ اور ایک کتاب الادب چل رہی. حضرت انس فرماتے ہیں آدمی نے پوچھا نبی علیہ السلام متا سعد یا رسول اللہ اللہ دے رسول قیامت کدوں ہونی ہے. قال ما دتلا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تو قیامت لی کی سامان تیار کیتا ہن نو چھڈ کوئی پلے بھی بنے جڑا اتنے بکھا سکیں تے جس پاروں تو نجات پاوے. قال ما اعددت لها من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صلاۃ. اللہ نے جڑا قرآن چ آخیا بھی فضل نال ہی گل ہونی ہے. اس بندے بھی آخیا میں نہ زیادہ نمازاں کٹھیاں کر سکیا نہ زیادہ روزے نہ زیادہ میرے کو صدقہ فرض کامی میں کرنا اور نفلی نیکیاں دے میرے کو ٹیر نہیں. ولیکنی احب اللہ ورسولہ ایک شے اللہ دے رسول میرے کو ضرور موجود ہے میں اللہ نہ بڑا پیار رکھنا تو دے رسول نہ بڑا پیار رکھنا. تو حضرت امام ابن کثیر فرماؤندے اگے حضرت انس دا بیان بھی پڑھوں گا. اینی خوشی مسلمانوں نوں کلمہ پڑھن تو بعد کبھی بھی نہیں ہوئی جنہ حضور دے ارشاد تو ہوئی. جدوں اسے گل سنائی میں ہر لحاظ نہ خالی ہاں مگر اللہ رسول بھی محبت رکھنا. قال انت ما محبت فرمایا جہدے نال پیار کردا اودے نال ہی ہوے گا. اگر محبت ہے نا تو کوئی گل نہیں نفلی نیکیاں کٹ بھی گئیاں میرا رب دے فضل نال پار ہو وہ اللہ دے رسول نہ ہوے گا. اس سے پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے امام ابن کثیر نقل کر دے کہ کدی اینی خوشی نہیں مسلماناں نوں ہوئی جنی اس گل تے ہوئی. قال انس فما فرح المسلمون فرحا بهذا الحديث جنی اس حدیث سے خوشی مسلماناں منوائی نا اینی کدی خوشی نہیں آئی. یار نیکیاں تے باقی اسی جنیاں کر سکتے ہیں فرض ہی پورے ہو جان بڑی گل ہے مگر اس بندے خدا دے نے جدوں آکھیا بے اللہ دے رسول نہ زیادہ خیرات ہے نہ روزے ہے نہ نمازاں اللہ رسول دی محبت تو آپ نے فرمایا پھر تو اللہ دے رسول دے نال ہی ہوے گا. انی لا احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما وارجو ان اللہ یبسنی ما ول ما عمل کامل. ہن حضرت انس اپنا فرماؤندے کہ میں یار نہ رسول اللہ جن نے عمل کر سکیا نہ حضرت ابو بکر عمر جن نے میرے کو ہویا مگر میرے دل چ اللہ دے رسول نہ تے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نہ محبت ہے تے مینوں اللہ تعالی دی رحمت تو امید ہے کہ اللہ تعالی مینوں انہاں دے نال ہی اٹھاؤ گا. بالکل انشاءاللہ اٹھاؤ گا. اس تو یہ انعام جدا اللہ پاک نے ذکر کیتا کہ میرے فضل نہ جے شاید نصیب ہوگی نا بڑی وڈی گل جے
اس تو بڑا انعام کوئی نہیں. تسی یہو جہے لوگوں کے سنگ ہو گے. نیکیاں تھوڑیاں سی لمبا یلخ بین اپنے عمل نہ تسی انہاں تک نہیں پہنچ سکے مگر رب نے چکیا تو انہاں نے راتا. نہرو عشق بھی کہ دریں دشتے بے کرا گام میں نہ رفتہ ایم و بمندر سیدھا ایم. شاعراں دا یار عشق دا زور ویکھ ایک قدم ہی نہیں پٹیا. ایڈا لمبا صحرا سی جڑا سمجھا ہی نہیں سی جاندا بے کری طے ہونا. ایک قدم پٹ دے طے ہو کے رہ گیا. محبت نے بنے لاتا بیڑا. اللہ کے رسول علیہ السلام جنگ احد لی گئے. ایک شخص جنہوں آپ بہت کہندے رہندے اسلام لایا بنو عبد الاشر قبیلے دا آدمی سی. اسلام نہیں سی لیاوندا. اسیرا مشہور ہے جدوں نبی علیہ السلام جنگ احد لی چلے گئے وہ اپنے محلے گیا ویکھیا بھی گھر سارے خالی مرد کوئی نظر نہیں آوندا. انہیں عورتوں نے پوچھا بھائی کی یہ گل ہے قبیلے کا کوئی بندہ ہی نہیں نظر آتا. تو عورتوں نے کیا بے سارے جڑے نا رسولہ نے اعلان فرمایا جنگ احد لی حضور روانہ ہو گئے وہ بھی چلے گئے. تو اسیرم دے دل چ بھی یہ گل آ گئی بھائی کنا جنہوں میں لساں دساں رہنا یار گل کسی پاسے لانی چاہیے. زندگی کا کوئی پتہ تلوار پھڑی حضور علیہ السلام کی محلی جا کے جنگ شریک ہو گیا. آپ دے متھے بھی نہیں لگا تے زخمی ہو کے ڈگ گیا. بعد نبی علیہ السلام نے آخیا ویکھو کون کون مریا پیا. وہ قبیلے دے لوگ ہی گئے. انہیں آخیا وہ سہرم توں کتنے؟ انہیں آخیا یار میں فیصلہ کر کے آیا سی اج میں رسول سچا تھا میں گل لمیا نہیں کرنا چاہیے. نہ میں تہاڈی حمایت لے آیا بھی برادری کا ساتھ دیا نہ کوئی دنیا کا لالچ ہے. حضور کی امداد لے آیا سی کہہ کے فوت ہو گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کئی باری لوگوں نے آدھے سی اس بندے کا نام لاؤ جنہیں یار خدا نے ایک سجدہ بھی نہیں کیتا جنت چلا گیا. ایک نماز کا وقت نہیں آیا کہ جنت پہنچ گیا. اس تو ویلے کا میرے پراؤ کوئی پتہ نہیں. اللہ آندا ذالک الفضل من اللہ. یہ رب کا فضل جڑا رب آپ جانتا کہ ٹکنا کو دل سے تیار کرو ہاں دلوں صاف کر کے ایسا ستھرا رکھو میں بچ اترا. پھر میرے رحمۃ اللہ علیہ روندے سی مظاہر علوم سہارنپور پڑھتے سی. اس اتنے ایک مجذوبہ سی انہیں بیچاری نے سمجھو بنایا سی تنور تو روٹی کھان طالب علم چلے جانا دیوانی ہو گئی سی عبادت کر کر کے. تو پیر صاحب فرماؤں جدو کدی انہیں پڑھنا تو روندیا ہونا تو اسی بھی رول پہ لگ پڑا. میری ٹوٹی پھوٹی جھونپڑیا میں کبھی جی چاہے تو آ پیار ہے میری جھونپڑی ٹوٹی پھوٹی مگر جی تو رحم کرے تیری نظر محل بھی ہو جائے جھونپڑی بھی ہو جائے. اللہ جدو راضی ہو جائے یہ بندے یار میرے نام محبت رکھ دے میرے رسول نہ رکھ دے رب کی رحمت پر وہ کنے اچے ہو جاتے. جدو صحیح بخاری جیسی پڑھتے دنیا کوئی کام نہیں بکھا سکتی. سارے کہیں جی دین سارے سچے کہڑا دین سچا. اینی ترقی ہو گئی ہے. انگریزی دور کی افسران کے گرجے جدے سی کلرکاں دے جدے سی کٹھی نماز نہیں پڑھ سکے. گورے اج تک دوجے پاسے دھکے کھاندے گوریاں نے وکھرے بنائے کالیاں نے وکھرے بنائے. ہندو جڑے جاندے برہمنا تو سوا کوئی سنسکرت اگر پڑھے یہاں دیا زباناں کٹ جوڑیاں دے کنا سکا پا دے. پاک زبان جی دیوتاں دی شودراں دے وہ بھی ہندو. یہ تو اسلام ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی دنیا کی قوم نہیں بکھا سکتی. ابو بکر سیدنا وا تک سیدنا. ابو بکر بھی ساڈا سردار ہے اور جنہوں نے خرید کے آزاد کیا وہ بھی ساڈا سردار. ابو بکر تو سردار ہے ہی سی قریشی سی پھر خلیفہ. بلال کہلا سردار سی وہ تو غلام سی حبشی سی کالے رنگ کا سی پردیسی سی مگر جنہ سیدنا انہوں نے کہہ رہا ہے ابو بکر انہیں ہی حضرت بلال نو کہہ رہا ہے. یہ صرف اسلام کی برکت ہے. رسول اللہ کے قدموں نہ چمڑ گیا آخیا بلال جڑا ہے تو کئی پیچھے رہ گئے. حضرت ابو بکر ہی صحیح مسلم چاہتا آئے بلال بیٹھے سی صہیب بیٹھے سی اس طرح کے دو تین غریب مسلمان. ابو سفیان اسے نہیں سی مسلمان یہ بھی مدینے آیا کہ یہ ویخ کے آپ پسند ہے بے اللہ کا دشمن جڑا جے تھے کہ مسلمانوں کی تلواراں نے دی گردن نہیں ماپی زندہ ہی تریا پھردا. تے حضرت ابو بکر کو نکل گیا تسی یہ مکے دے سردار دے بارے گلاں کہیں دی. یہ کہہ کے چلے گئے جا کے حضور نے گل سنائی پیدا ہوئی کہ آپ نے فرمایا ابو بکر معلوم ہوتا یار تو انہوں ناراض کر دیا. تو مکے دے سردار دا لحاظ کی تھا انہاں درویشاں معلوم ہوتا تو ناراض کر. اسے بھی حضرت ابو بکر آئے پہ آ کے محنت کی تھی سارے دل سے اس گل کا قرآن نہیں آیا. آخیا نہیں پرا کوئی نہیں اسی صرف تو ناراض نہیں. رسول نے آخیا بچوں سردار دی خاطر ناراض کرا تیری عاقبت کدھر جاؤ گی. اللہ دے حضور کو درجہ پا سکے تیرے خیال یہ غریب مسکین جڑے اللہ دی نگاہ قیمتی موتیاں تو بھی آ. تو محبت جڑی سی انہیں لوگوں نے اس طرح بدل دیتا کہ انہیں وہ کام کر کے وکھائے جڑے اسی سن کے بھی حیران سوچ نہیں سکتے بیٹاں دے کم. آخر حبیب بن زید جڑے پکڑے گئے اے اس ماں دے پتر ہے جنہوں نے صحبہ اصل نہ تو میں ہمارا سی نے
کئی موقع دے رسول اللہ دا دفاع کیتا، دیکھیا بھی ہوں یا دشمنوں دا زور ہو گیا، تلوار پھڑ کے حضور دی خاطر لڑی ہے، بڑا درجہ سی۔ او دا بچہ مسلمہ جھوٹا نبی بن گیا، انہیں پکڑ لے، پکڑن تو بعد آکھیا حبیب گل دس کہ محمد رسول اللہ دے نبی ہے؟ انہیں آکھیا بالکل اللہ دے سچے نبی۔ مسلمہ بھی قادیانیوں کو یہی آتا سی نا بھی حضور بھی سچے تو میں بھی بن گیا نبی، نبی پاک دا منکر نہیں سی، بالکل حضور دا کلمہ بھی اذان سے قوم دا سی اشہد ان محمد رسول اللہ، اگے کم چلا لیا سی، میں بھی ہور نبی ہوں نال مقرر ہو گیا۔ پوچھیا کہ رسول اللہ دے بارے انہیں آکھیا اللہ دے رسول ہے، مڑ کے آخیا تو مننا کہ مسلمہ بھی رسول ہے؟ انہاں کنا چنگنا لے کے نہ بولے بن گیا کہ میں بہرا، میں بکواس نہیں سننا۔ جدو رسول اللہ دی باری آوے وہ کہن بالکل اشہد ان محمد رسول اللہ، جدو دی باری آوے وہ میں نہیں سنتا۔ انہیں آخیا یہ علاج ہے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے کٹو، اے بیان نہیں کر رہا نا میں، کڈی اوکھی گل ہے، کل ایک باری بھی نہیں ماریا، پہلا نو شروع کیتا، اینا کٹیا، پھر پوچھا کہ مسلمہ اللہ دا رسول ہے؟ انہیں آخیا پھر کٹیا سارا جسم اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے کر دے، جنہ چر ہوش رہی انہیں آخیا نہیں محمد اللہ دا رسول ہے مسلمان۔ اس تو اللہ تعالیٰ اللہ دین دی جڑ اور بنیاد جتنے عمارت کھڑی ہے، ایک خیالی گلا، محبت پیدا کرو، محبت چینی طاقت اور زور ہے، پھر جو ہوندا رہے انہیں خوشی نہ قبول کرنا۔ اللہ خوش ہو رہا ہے، رسول علیہ السلام خوش ہو رہا ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام دے حدیث پاک اور سنائیے کہ رسول دا ساتھ جنت مل جائے، لبنا اور کی ہے؟ دعا کریا کرو اللہم انی اسألک مرافقت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جنت الخلد، اتنے کول بٹھا حضور دی زیارت نصیب ہو جائے۔ ایسا ہی مسلم کی حدیث موجود ہے، اتنے ذرا وضاحت ہے، کئی لوگوں نے کچھ غلط فائدہ اٹھایا، تاج میں مسلم احمد دا حوالہ تھوڑے سامنے پڑھا تاکہ گل کلیئر ہو جائے۔ مسلم شریف گل اس طرح ہو جو کئی لوگوں کو سیدھا کر لیا، ویکھیا حضور بھی مداں کر دے، نبی پاک کو بھی جی چاہے منگو۔ حضرت ربیعہ بن کعب صحابی رسول ہے، اصحاب صفا چ رسول کریم علیہ السلام دے نال رات گزار دے سی، نال ہی مسجد نبی دے حضور دا حجرا کن تو ابھی تو من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتی بے وضو ہے بحالت، میرا کام یہ سی جدوں حضور نے تہجد لیے اٹھنا میں وضو دا پانی بھی لے آوندا سی، دوسری ضروری چیزاں مہیا کر۔ وقال لی سلنی، مسلم شریف اس طرح کہ آپ نے فرمایا مانگ لا جو منگنا میرے کو۔ ایک تو شیخ عبدالرحمن دہلوی ساڈے بریلوی حضرات نے آکھیا ویکھیا مطلق منگ لا جو منگنا، پتہ ہویا بے اللہ نے زمین اسمان سارے حضور نے دے، ہن جو کوئی منگنا حضور کو منگو آپ دیں دے، ایسے عبارت چکا لیا کہ آپ نے آکھیا آ منگ لیا نہ منگ نہیں، سر منگ لا جو منگنا۔ کل تو فانی اسألک مرافقۃ فی الجنہ، اس کے اللہ کے رسول میرا تو تہاڈ کو سوال ہے جنت تہاڈا ساتھ نصیب ہو۔ فقال او غیر ذلک، آپ نے میں تو سوا کچھ اور بھی، کل تو ہذاک، کہنے لگے نہیں بس یا رسول اللہ نہیں چاہیے ساتھ۔ قال فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر تو میری مدد کر زیادہ سجدے، میں بھی تیرا کام کروں گا مگر نال بھی ہن سجدے بہت کریا کر، یعنی نمازاں پڑھ، نفل نمازاں بہت پڑھیا کر، اینا کم تو نال کر، میری امداد کر، میں تیرا کام کروں۔ یہ ہے مسلم شریف، یہ چک کر لیا آپ نے آخیا ہور منگلا فلانا، تب میں مسلم احمد کی روایت پڑھنا بھی وہی گل جی کتنے مختصر ہوں کتنے کھول کے ہوں گل ہو جاتی صاف۔ ان خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل امرأۃ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مما یقول للخادم والا کہذا قال حتى كان ذات يوم قال یا رسول حاجت، رسول اللہ کہیں کریں یہ تیرا کوئی کام ہے، تیرا کوئی کام ہے؟ میں ایک دن آخیا اللہ کے رسول کام ہے۔ قال وما حاجتک، آپ نے فرمایا کی کام ہے؟ قال حاجتی ان تشفع لی یوم القیامہ، بس میری حاجت یہ ہے کہ قیامت دے دن میرے لیے سفارش کرے ہو۔ ایدن وہ گل صاف ہوگی بھی گل کسی مطلب ساتھ اللہ کی دعا کر کہ اللہ تعالیٰ میں دے دے، آپ نہیں دینا، آپ نے دینا آپ دے اختیار سے۔ تدے حضور نے فرمایا میری مدد کر سجدے کے ذریعے، سجدے کی کہڑی لوگ صاحب فرما الاٹ کر نہیں کیا ادھر تو محنت کر تے شفاعت دا جڑا تو کیا کہ جن قیامت دے میری سفارش کرنی ہے۔ قال من اللہ کرا ہاذا، آپ نے فرمایا تینوں ایک گل دسی کتوں سیکھی ہو کہ میری شفاعت دا تو مطالبہ کرتا؟ قال رب، کیا میرے رب نے جلد پائی ہے؟ قال اما لا فاعنی بکثرۃ السجود، جب تو یہ شاید چاہنا کہ تو ہن سجدے بہت زیادہ کریں، یہ میری مدد کریں کہ انشاءاللہ میں سفارش کر دوں گا۔
اللہ دے ہاں میں شفاعت کروں گا مگر سجدے کرنے پینے بھئی جیل چ مدد ہی کرنا تو کوئی الٹے دن کا بھی کہہ سکتا بھی نبی پاک بھی مدد محتاج ہے آپ تو کہہ رہے میری مدد کر اس طرح جی الٹیاں گلوں کا کوئی فائدہ نہیں گل صاف رنگ چ سمجھنا چاہیے انہیں شفاعت چاہیے حضور نے فرمایا ہاں نیکیاں نفل جڑیاں تو بھی کر تو انشاءاللہ کام جڑا ہوگا تو محبت دے بارے میں عرض کر رہا تھی کہ اللہ رسول بھی محبت یہ پیدا کر لیے سارے تندے نمازاں روزے حج زکات مقصد انہاں دا ہی ہے بے انسان دے اندر ہولی ہولی جذبہ جڑا ہے ترقی کر جائے محبت یعنی غالب آ جائے بدی خاطرے نہ کوئی حکم جڑا ہو ناگوار گزرے سخت تو سخت حکم ملے تو شوق نہ اس کام نو کرے بالکل خوشی نہ آگے ود کے کرے کہ اللہ دے رسول دا حکم ہے قربان جائے ہوتے پیچھے ہٹن دی لوڑ نہیں آپ نے اگر آخیا سب کو لٹا دیو تو لوگ لے کے آ گئے وہ بھی تھوڑے سامنے جنگ تبوک دے موقع سے آپ نے اعلان فرمایا کہ تنگی دا وقت ہے سفر بہت دور دراز صحرا چوندی جانا سواریاں کوئی نہیں کوئی انتظام کرے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی قربانی کی کنے اونٹ دیتے گھوڑے دیتے سامان دیتا درم ارجیلاب نالے اس طرح انہوں اپنی تھوڑی جڑا انہوں ہلاؤن تے نال کہن عثمان آج تو بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے تے نہیں ادری بتھیری ہے تھوڑا کام ہے کہیں دے لشکر کا سامان تیار کرتا تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں اس دن آکھیا بے آج رسول اللہ نے یار اعلان کیتا آج ابو بکر نو ہرا دینا اس کو نہیں اتنا پیسہ میرے کو آج 4 پیسے ہے گئے آج یہ رہ جوں گا پیچھے تو لے کے آ گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جسے لے آندا آپ نے فرمایا عمر سنا گھر کی چھڑ کے آیا کہنے لگا یا رسول اللہ ادھا لے آیا تو ادھا کر ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے استوار ہاں محباں دا عاشقاں دا سردار پھر آ گیا جڑا اپنے آپ میں رسول اللہ دی محبت فراں کر چکا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس پہ بنائے عشق و محبت ہے استوار کہنے لگے رسول ٹھیک کہنے آپ نے فرمایا ابو بکر ہاں فکر عیال بھی چاہیے مگر حضرت ابو بکر نے آخیا یا رسول اللہ گل سنو فکر عیال کی ضرورت نہیں جو اسی نہ سوئی سڑائی لے کے آ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس حضرت عمر فرمایا نہیں بھائی شکست نہیں ہے بابا جڑا نا انہوں کوئی دے سکتا یہ نیکی بہت اگے لگ جائے تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی محبت حضرت باجی بستامی بڑے ولی ہے شیخ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے انہوں نے کسی نے پوچھا کہ زکات دا دسو کنے مال تے کنے دینی چاہیے انہوں نے آخیا یار فقیہاں دے اصول تے پوچھدا تے سال پر جڑا مال روے نا تو 2.5% ہے تے جے صوفیاء دے طریقے سے پوچھدا سب کچھ دے کے پھر بھی احسان مننا بے میرا احسان کوئی نہیں مہربانی تیری ہے انہیں آخیا فقیہاں دا تے سمجھ لیا یہ صوفیاں نے کتوں لیا انہوں نے آخیا ابو بکر صدیق تو لیا نالے بیٹی دیتی تے نالے مال سارا لیا کے دیتا تے پھر ہی منتے رہے کہ یا رسول اللہ احسان تے تہاڈا جڑا تساں میری یہ خدمات قبول کر لیاں تو یہ سارے کرشمے محبت دے بچوں پڑھاؤ محبت نہیں نہ تے دین نہ دی کوئی شے نہیں اسی جنہ مرضی کھپیے واز نصیحتاں کریے ایک کڑوا کوٹے اللہ خود آندا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا اے پیغمبر جڑا تیرے تے دین اتارن لگے بڑا بھاری کام ہے کوئی سوکھی جی گل ساری دنیا نو ناراض کر کے کہ رب نو راضی کرنے کی کوشش کرنا اپنی خواہشات جڑیاں پیراں تھلے رونڑیاں یہ محبت سے کم کراؤ اور اس محبت دے پاروں ہی مدینہ شریف کی بات آ گئی دن چونکہ آ رہا ہے ربیع الاول دے اس پاروں کچھ حرکت پیدا ہو گئی تقریر سے شاید میں مگر مینوں چین نہیں آیا میں سمجھ کے کہ ہن موقع ہے بھی سارے دنوں یہ چنگاری جڑی نا یہ کچھ حرارت اور شعلہ جڑا پڑکنا چاہیے تو میں نوٹ بک کے اندر جڑے اپنی یادداشتاں بڑے بڑے نیک لوگوں کے حوالے لکھے قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ شفاعت یا دار خیر المرسلین ومن به ہدی الانام وخص بالآیات اے سارے رسولاں دے سردار دے شہر مدینہ شریف نو کہہ رہے اور جدے اندر اللہ نے وہ پاک پیغمبر بھیجا جدے ذریعے ہدی الانام ساری دنیا دے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی وخص بالآیات اور ایسے ایسے موضوع اللہ نے دیتے جڑے کسی نے نہیں سی ملے اندی لاجلک لواتم وسبابتم وتشبکم متوقد الجمرات سے آندے ہے مدینہ تیری خاطر میرے دل نو کو چیر کے دیکھے پامبر مچدے ہے اگ لگی ہوئی ہے اور ہر میں جلدا محبت اندی لاجلک لواتم وسبابتم وتشبکم متوقد الجمرات
جی اگ دے بہت بڑے بڑے کوڑے پختے نا، ان میرا دل ہر وے تڑپتا. وعلیہ عہد املات مہاجری من تلکم الجدران والارسات. کہ میں اللہ کا وعدہ کرنا، اللہ اگر مینوں موقع ملے کہ میں اپنی اکھاں نال وہ پاک شہر دیاں دیواراں اور اتھے دے میدان ویکھ سکاں، لو افرن مسونا شعبی بینہا من کثرت التکبیر والشفاعت. تے میں اس زمین دی مٹی نو چم چم کے اپنی بڑھاپے دی چٹی داڑھی جڑی اینو مٹی نہ پر لواں، ہاں اوتھے چمی جاواں تے داڑھی مٹی پیندی جائے. لو افرن مسونا شعبی بینہا من کثرت التکبیر والشفاعت. مدینہ شریف دنیا جڑا لوگ جاندے صرف محبت دی اگ پڑکاؤن جاندے ہیں. مسجداں جڑا نمازاں او مکے بڑیاں لاکھ نماز دا ثواب ہے، مگر رسول اللہ کے سامنے جا کے جو کٹنا مچی کھڑا ہوتا ہے اور پیغمبر خدا کے دور نو یاد کر لگے. یہی ممبر سی جتنے حضور بہتے تھے، اے مسجد سی جی حضور کے شاگرد بیٹھے ہوں. یہ دروازہ جتوں جبریل امین اترتے تھے. کسی پاس وہ خوخا ابو بکر لکھا ویکھدا مسجد بے شک وڈی ہو گئی یار، نشان کیتا بیٹھے حضرت ابو بکر دا مکان سی تو انہوں دی کھڑکی ہوں. وہ ساریاں چیزاں جدوں فلم کی طرح گھومدیاں وہ دنیا ہی ہو جاتی. پھر یہ بن جاتا جی وارث آندا بجھی عشق دی اگ نو باہر لگی سما آیا ہی شوق جگاؤنے دا. وہ اپنے آپ ہی پھر جڑے حالات انہوں اس طرح دے کر دیں وہ کسی ہور دنیا پہنچ جاتا. 1400 سال دے فاصلے ختم ہو جاتے. مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے دیوبندی عالم سی، ہن انہاں دے بچے تقی عثمانی رفیع عثمانی بڑے عالم ہے، خاندانی عالم دا. عمرہ کر کے آئے تھے، مجیب الرحمان شامی گیا ملنے واسطے. تو مجیب الرحمان نے آخیا مفتی صاحب اتنے دی کوئی نویں گل دسو. کہ مفتی صاحب رو کے آخیا مجیب الرحمان یار نویاں تو تنگ آئے کوئی پرانی لبن جانے، نویاں تھوڑیاں نا تو تباہ کرتی دنیا اس ترقی اور نئی چیزاں نے جہان تو برباد کیا. اسی تو کوئی پرانی لبن جانے ہیں، بھی کوئی اٹ پرانی لب جائے، کوئی حضور کے زمانے کا مکان لب جائے، کوئی حکومت لب جائے. وہ جو پرانیاں بینے سے ایمان تعالیٰ نئیاں تو لے کے ڈب گئی لوگوں. یہاں نمیاں نے کی چند چڑھایا بھی مرد عورتیں جڑے بالکل بدکار ہو گئے، جانوراں دی طرح کڑیاں منڈے جڑے نچن ٹپن لگ پے. کوئی دنیا نو دتا انہاں نے شراب تے جوئے تے سود تے بدماشی دتی. رسول اللہ کا زمانہ وینے پرانا کہ اسے پرانی شان جنہاں دا ایمان تازہ ہوندا. اگے کچھ اشعار ابو عباس دے وہ بھی اشعار سننے والے. سار رکاب و وصول حضرت اکادنی ولا ماجد فرماؤں دے سارے قافلے یار چل گئے، مدینہ شریف نو جان والے خوش قسمت مکے نو ٹر گئے. سارا رکاب وصول حضرت اکادنی، مگر بد نصیبی نے میری ماڑی قسمت نے مینو ایتھے بٹھائی رکھا اور چلے گئے سال میں نہ جا سکیا. ولا ماجد لے بلوغ القصد مفتاح، کہ مینو کوئی شے نہ ملی ایسا ساز و سامان نہ اجازت نہ پلے پیسے کہ میں بھی اپنی منزل تک پہنچ سکتا تو مدینہ شریف جا سکتا. یا سائرین الی المختار من الزمن سرتم جسوما و سرنا نحن ارواح. آندا جان والے ہو تسی جسمانہ گئے جیسی روحانہ گئے. اے نہ سمجھو اسی اتنے بیٹھے ہاں تسی اپنے جسم سمیت چلے گئے، میں بیٹھا اتنے ضرور ہوں مگر روح اتنے نہیں میری ہو. نہ میں فیصلہ آباد بینا نہ گلیاں، میں دلوں تے مدینہ شریف پھر رہا. مسجد نبی دے ستون بینا، حضور دا روضہ ریاض الجنہ بینا. سر تم جسوم و سرنا نحن ارواح، تسی جسمانہ گئے اسی اپنی روحانہ گئے. سارے دل اتنے غیر حاضر ہے، اسی تو اتنے پہنچے ہیں. انا قمنا راجن و مسکنتن و من قام راجن کانا کمرہا. جڑا بندہ بے بسی پاروں رہ جائے نیتوں نہیں کھوٹا، تڑپدا سی مگر نہیں موقع رب نے دیتا، ایسا نہیں نصیب ہویا. انا قمنا راجن و مسکنتن، اسی جے اتنے بیٹھے رہ گئے تو اپنی بے بسی اور مسکینی پاروں رہ گئے، ورنہ تو زیادہ شوقین سی. ومن قام راجن کانا کمرہا، اور جڑا بے بسی نہ رہ جائے وہ خدا دے دفتر چ اُنہ ہی ثواب دا حقدار لکھا جاندا جنہ جان والا لکھا جاندا، بلکہ جان والے تو ہو سکتا وادی پار. جویں علامہ محمد امین شامی بڑے بڑے حنفی عالم ہیں اور ان دی کتاب تو بغیر آج کوئی عالم فتویٰ نہیں دیندا. رد المختار، عبد المختار دا حاشیہ لکھا دمشق سے اب سلطنت عثمانیہ دے آخری دور دے بڑے مفتی جو پچھلی کتاب میں سارا خلاصہ کڈ کے رد المختار بنائی. وہ واقعہ لکھ دے کدی وہ گل محبت پاروں کرنے والے پیچھے رہ جانے دوجا اگے نکل جانے. فرماؤں دے حج دی بحث، ایک شخص حج نو نے بڑی محنت نال پیسے تیار کیتے 1000 دینار سونے دے پاؤنڈ اور لے کے ٹریا
اجے ٹریا ہی تے ایک عورت کلیا ملی، انہیں علیحدگی چاکھیا کہ انا من آل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب عورت جا تے رسول اللہ دی اولاد تو سید زادی ہے، پلے کوئی شخص نہ، انہیں 1000 دینار کٹیا تن دے آپ گھر نوں مڑ گیا تے حاجی جدوں آئے انہوں نے آنکھوں مبارک دی تقبل اللہ منا تقبل اللہ تیرا قبول فرمائے۔ تے انہیں آخیا یار میں حج تے نہیں گیا، انہوں نے آخیا سی اپنی اکھاں نال ویکھیا بھی جتھے گئے عرفات بھی تو نال سی، مزدلفے نال سی، منا ہر جگہ تینوں پایا۔ حیران ہویا تے رات خواب تے اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم دی زیارت وچ فرمایا سچ آندے جڑا تو احسان کیتا میری بچی سے، اس پاروں اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کرتا جڑا ہر میدان تیری جگہ تے گیا اور انہیں حج پڑھیا۔ تو یاد رکھ قیامت تک جن حج ہون گے وہ فرشتہ تیری جگہ تے حج کردا رہے گا۔ ویڈی نے کی اس عورت کا کی دوا سی چلتے، کوئی پریشر نہیں سی، کوئی احسان نہیں سی۔ یہ سنیا رسول اللہ دی اولاد چ بچی غریب ہے، یہ منگدی اس پاروں اللہ کا دین ہے محبت پیدا کرو، اس پاروں کسراں پوریاں ہو جانیاں۔ ذالک الفضل من اللہ۔ تے جے نیکیاں نہ آکھو تو ہون خالی، بنیاد کوئی نہیں، جان کوئی نہیں۔ اللہ نے خالی خالی عبادتوں کی کرنا، وہ غنی اور بے نیاز ساڈے سجدے نال دا کی بندا؟ محبت نہ جدوں کردا چھوٹی جی نیکی اللہ دے ہاں بڑا درجہ ہوندا۔ تے تو خالی ہو کے منافق سارے کام کر لے۔ قرآن دستا اینا اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے سورہ منافقون دا شروع اذا جاءک المنافقون قالوا اشہد انک رسول اللہ، قسمہ کھا کھا کے آندے سی اللہ گواہ تو اللہ دا رسول اللہ نے فرمایا جھوٹ بول، حالانکہ کلمہ سچا اشہد ان محمد رسول اللہ زیادہ سچ کوئی ہے گا؟ اللہ آکھیا ہے جھوٹے، یہ نہیں منتے دلوں، بے ایمان لوگ ہیں، صرف منہ نہ کہندے، اس تو منہ نہ کہنے والے ردے جاندے ہیں تے دلوں کہنے والے جڑے ان دا بیڑا پار ہوندا ہے۔ دلوں کیا جڑا وہ پھر آدمی نوں بدل دینا۔ لا الہ گوئی بگوا ضروے جا، اللہ اقبال بندے جے لا الہ کہنا تے دلوں کہہ تاز اندام میں تو آئے بوئے جا تاکہ تیرے جسم تو یار دی خوشبو آوے۔ اللہ کہندا نہیں صبغۃ اللہ ہمارا احسن من اللہ صبغہ، اور رب دے رنگ تے رنگے جاؤ۔ رب دا رنگ کی ہے جو رب دی خوشبوواں بندے چاہن۔ رب رحیم ہے، بندہ بھی رحیم ہوئے۔ رب لوگوں نوں دے رہا مفت دے رہا، کوئی بدلہ نہیں، بندہ مومن بھی دے، جنہوں ویکھیا غریب نے امداد، کوئی خاص نہیں، بے شک دشمن ہے۔ آخر جدو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ سب تو افضل صدقہ کیڑا؟ ایک کوڑا کٹنی اور کیا اللہ ذی الرحم الکاش، فرمایا ایسے رشتہ دار نوں دینا جدا پتہ ہے میرے نال دشمنی رکھنا، بالکل میرا ویری ہے، انہوں دینا غریب سمجھ کے بالکل ہے ویری، مگر کریے کی حق بنتا ہے۔ فرمایا دینا یہ وہ نہیں دینا جہاں دل چلا کا خیال، ورنہ دنیا دار دا گوئے اسلام کی دینا، اور تھوڑی دنیا غریب ہے نہیں۔ فرمایا انہوں دے پاویں دشمن ہے، اللہ دے دین پر وہ حق بننا، انہوں دے دے، اللہ خوش ہونا۔ اور یہ جہ لوگ ہی جڑے اللہ دے انہوں دی نیکیاں کو قبول ہوندیاں۔ رسول اللہ دی اولاد جو امام حسین دے بچے علی بن حسین جنوں اسی زین العابدین ہیں، روزہ نفلی رکھنا، اکھنا پکاؤ دیکھ گوشت مسالے خوشبواں، جدو شام ہونی ٹکنا چک کے خوشبوواں چنگی طرح سنگنیاں مسالے آن جائے جی چنگی طرح چائے بھی کھانا تے کھان والا، مڑ کے اگر لیا پلیٹاں پر کے غریباں نوں بھیج دنیا، آپ پانی نہ روزہ کھول لینا۔ لوگ کیا ان شوق نہ پکائی؟ فرمایا شوق کیسے جو کیتا تھی اللہ آندا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جے ماڑی چنگی شے رب دے راہ تسی دیتی کہڑا میرے نال پیار ہو گھروں لاتی میں تواڈے کم بھی نہیں سی، ہن کپڑے پاٹے چلو غریب نوں دے دیئے، اے دانے آپ کھان والے نہیں سڑے بڑے اکڑے دی جھولی چ پا دیئے، او شے دیو جڑی پیاری ہے جڑی تانوں چاہیے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہو گئے، جی کیتا انگور نوں، بڑی مشکل انگور منگوایا، ساحل آ گیا، انہیں دروازے تے آکھیا میں بھکھا بھیج دیتا، پھر منگوایا، پھر لوگ آخر حضور ہور دین لی تھوڑی شاید دے، فرمایا نہیں مینوں جے پیارا لگدا ایسے پیارا دینا، پیاری شاید دینی ہے، ورنہ محبت کوئی نہیں، ایویں ٹو گئی ہے نا، جے محبت ہے ایسی شاید جڑی پیاری۔ حضرت سعید بن العاص ایک صحابی جا رہے تھے مدینہ شریف دے ایک باغ چ ویکھیا بے دوپہر دا وقت ہے، ایک حبشی غلام جڑا وہ مالک دا نوکر سی بیٹھا، او دے کول ایک کتا روٹی کھاوے، ایک روٹی آپ لقمہ کھاوے، ایک کتے ال سٹی ہے، اڈی اڈی کری ہے۔ آپ نو بڑی گل چنگی لگی، آپ نے جا کے انہوں آکھیا یار تھوڑی بہت تو پا دیندا باقی آپ کھا رہے، انہوں نے آکھیا نا اللہ تعالیٰ دا جانور میرے ور دیکھدا سی میں کھا رہا، اگر وہ ویندا رہندا تو میں کھائی جاندا، اللہ پاک کہندا میرا جانور یار ہرسنا تیرے ور ویندا سی تو اپنا ٹھڈ ہی بھریا۔
تو آپ بڑی گل چنگی لگی، اسے بھی جا کے مالک کو بھی خریدیا، اس باغ کا سودا کیا، جا کے کیا لے تو ہن میرا غلام ہے، میں تینوں اللہ دے رستے آزاد کرنا، تیری ادا یار مینوں بڑی پسند آئی ہے، تے آزاد کرنے والا باغ بھی میں مل لے رہا ہے، باغ ہی تینوں دیتا۔ ایک کم انہاں لوگاں کیتے جنہاں دے دلاں وچ محبت بڑھ گئی۔ اللہ دے رسول نے اور کچھ نہیں آگے کیتا، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کالج، نہ کوئی کتابہ، کچھ بھی نہیں سی، صرف قرآن سنایا اور اپنا نمونہ دیتا۔ بے لوگوں نے ویکھنا بے اللہ دا رسول علیہ السلام جڑا 2 مہینے تو دے گھر چ اگ نہیں پڑتی تے 150 لگ جاندے دولت دے مالے غنیمت دے، جسر ویلے اٹھدا سارا غریباں دی چوڑیاں بھر کے کر جاندا، پوچھدا تے یا رسول صرف پانی تے کدی گلا نہ کیتا۔ وفات دے وقت نہ کافراں بے دیناں نوں پوچھے پہلے آؤ کوئی ہو جا پیغمبر، وہ سارے سارے سر دے تاج ہے، سارے نبی کو نمونہ اداں دا بھی لیاؤ نا جنہیں دنیا چ رہ کے حکومت دا مالک ہو کے خزانے قدمہ چ ہو کے فقیری اور درویشی فقر گزید کہ تاجدار ملک ابد۔ ہاں کہ قاضی سلیمان پر منصور پر موندے سب کچھ ہوندیا ہویا اللہ دے رسول نے فقیری جڑی سی انہوں اختیار کر لیا، کپڑے پھٹے، گھر چ فاقہ تے موت دے وقت اپنی ذرا اینے مسلمان سے اشارہ ہی کرنے دے ڈھیر لگ جاندے سارے، اگر پیغمبر خدا نے انہوں نے احسان نہیں لیا، اپنی ذرا جیسی ٹال یہودی کو گراؤ رکھی، اس کو جو لے کے اپنی بیوی نے آخیا روٹی پکارو، پھر بعد حضرت ابوبکر کو پتہ لگا کہ رسول تے دنیا تو مقروض گیا، خزانے والے ٹھیر ہوں دنیا سے سال گیا بدے سر کرتا، پھر وہ پیسے دے کے چھڑایا، اس پرو سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا۔ اے گل کرنی کو آسان ہے کہ ہن غریبی کا زمانہ نہیں، حکومت سے آپ بھی اور لشکر آپ دے علاقے فتح کر رہا ہے مگر دولت میں ہاتھ نہیں لایا، بالکل نیڑے نہیں آن دیتا، فقر گزید فقیری نو آپ چنیا، مجبوری دی فقیری نہیں آپ پسند کیتا، مینوں نہیں چاہیے تھوڑی تو عبد خاندہ شدی اور موزداں دانست کہ برترست بودی سلیمانی آندہ قرآن دے اندر سلیمان منبوذری جنہوں تینوں عبد کیا گیا بندہ تے پتہ لگ گیا عقل مندانو یار جے سلیمانی آلہ ہوندی نا تخت و تاج تے جنہ ہوراں دیاں حکومتاں کہ رسول اللہ ہو دینا، آپ نے نہیں لئی، یہ دی بجائے کیا میں بندہ بن کے رہنا چاہتا۔ جبریل علیہ السلام نے آخیا رسول اللہ اشارہ ہوئے صفا مروہ سوئے تے بناتے جان تے جتھے جاویں نالے پہاڑ پھر تے ورت تے کھا، فرمایا نا اللہ ایک دن کھان نوں دے شکر کراں تے ایک دن فاقہ دے میں صبر کر، میں تیرا عزیز بندہ بن کے رہنا چاہوں گا۔ اس طرح اللہ دے رسول علیہ السلام دا نمونہ ہے زندگی، یہ ویکھدیاں سانوں کوئی پتہ نہ لگے بھی جڑا دین اللہ دا پیغمبر سانوں دے گیا یہو جہا کسے کو نہیں۔ کہندے جی بدھ مت جڑا گوتم بڑا سی دنیا چھڑ گیا درویش ہو گیا، اور دسو بدھ ایک دن بھی گوتم بدھ دے طریقے سے چلن جان تے اگلے دن بدھ مت ختم ہو گئی، کی بیوی چھڑ کے چلا گیا، بچہ روندا رہ گیا، اداں دے بدھ بن جان جو مخلوق جس اللہ رحم کرن دا حکم دے، تیرے دل دا ٹکڑا وہ روندا رہ گیا کہ تو جنگاں نوں بھج گیا اور پھر کمائی کرنے کی بجائے دنیا تے بوجھ بن گیا۔ بدھ نے کی سکھایا کہ ننگے سر اور ننگے پیر کشکول لے کے نہ جا کے دروازے سے چپ چاپ کھڑے ہو جاؤ، کسی نو نہ کو خیرات دے، آپ کو نکلے دے وچ ٹکڑا پا دے، جا کے گزارا کرو، کوئی دین ہے دسو اتنی دنیا چل سکتی؟ کماؤنا تو لوگوں کو ننگے پیری ننگے سر منگتے پھرنا کوئی دین نہیں۔ اللہ دے رسول نے ہتھی کمایا اور کما کے لٹایا، لوگوں نے دیتا، آخیا سب صدقہ ہے، کھاؤ پیو، اور چھڑی پھیرتی بے میری اولاد قیامت تک بھوکھی مر جائے، امت کو لے کے زکات اور صدقہ نہیں کھاؤ، سارے جہاں لی زکات دا بندوں کو بس کیتا، اپنی اولاد نو محروم کر دے۔ اس تو یقین جانو جو جنازہ رسول پہ حضرت علی رضی نے درود پڑھیا اور جنہوں لکھیا مولانا منظور نعمانی نے روایتاں دی سنداں نوں یار چھڈو یہو جہا درود نہیں لبا، ہاں کھڑے ہو گیا امیر المومنین آوندے 10 بندے، آپ پڑھ دیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اللہ دے فرشتے حضور تے درود بھیج دے، اہل ایمان سلام اور صلوات تے جواب تے پھر مڑ کے آندے اللہ حکم دیتا یا ایھا الذین، پہلا کیا کیا لبیک اللہم ربی و سعدیک، اللہ سن لیا حکم، اسی تیرے حکم نو منن لئی تیار ہاں اور بالکل بھی فرمان برداری کریں گے، مڑ کے شروع کر صلوات اللہ البررحیم والملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وسید المرسلین وامام المتقین ورسول رب العالمین الشاہد البشیر النذیر والداعی الی باذن السراج المنیر وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے خطبے کا خاتمہ، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر تے انگن تے رحمت دیاں بارشاں کرے، جڑا
جڑا دین حضور سانوں دس گئے تو بہتر دین کوئی نہیں، چڑھتے لنگے پھر لو ایویں دعویٰ نہیں کھنگال لو، نہ عیسائیاں دے پلے کچھ اور شرارتاں ضرور ہے، پیسے دے کے غریباں دے ایمان خرید لو۔ دین تے جڑی طاقت ہے کہ مشرق مغرب دیاں امتاں رسول دی خادم بنیاں، اور ان پڑھ نہیں عالم بڑے بڑے جنہاں دے علم دا اندازہ ہی کوئی نہیں، راضی ورگے ابو علی سینا جیسے حضور دے قدماں سیر رکھ کے بیٹھے، کدھرے بادشاہ کھڑے ہاتھ بن کے روضہ رسول تے نظر فقیہ تے محدث تے مفسر، امی نبی آپ حرف نہیں لکھنا آیا، امی نہ کردہ کتاب درست، شادی پھر ہوتا ایسا امی کہ کتاب سیدھی پٹھی دا پتہ نہیں لگا، کتب خانہ ہے چند ملت بشست، مگر ساری دنیا نے کتاباں تو کے رکھ دیتیاں میں کاکھ نہیں نہ حق ہوا جڑا میں نے کہ وصلی اللہ علی النبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ہی بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بیان تے تسی سن لیا، ہن امت رسول ہوندیاں ایک اپیل جڑی دیر تو ملک چلی آؤندی، ایک شخص 6 بچیاں دا باپ تے 4 بیٹے، کام بھی کردا ہے نہیں بھی کام نہیں کردا، مگر ایک نیر گیا مسلمان جن نے آخیا یار تو اپنے دیور بھی مینوں دے تو ہور بھی چیزاں مل کے کاروبار کی، غریب سادگی ماریا کے لے کے راہ پیا، کوئی شے خدا دی نہ رہ گئی، کئی مدت تو دا تقاضا سی میری 2 بچیاں جن میں شادی کرنا چاہنا، چلو 4 دی واری پھر کتے آ جاؤ، یہ واسطے تسی لوگوں نو اپیل کریو بھی جے میری قسمت کچھ ہوگا چلو میں عزتاب نو 2 بچیاں جنی اپنے گھر بھیج سکاں۔ بڑی دیر تو بعد آج دی واری آئی، اللہ توفیق دے مدد کر دیو، شاید یہ میری تھوڑی قسمت جڑی وہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ محتاج نہیں، اپنے بندے کا کام آپ بھی کسی ذریعے کر سکتا، مگر حصہ لینا چاہیے۔ قبول فرمائے میرا تھوڑا صدقہ، سارے ساتھی زیادہ تو زیادہ حصہ لو، کیونکہ اللہ دے رسول دا فرمان ہی بڑا وڈا کہ جڑا کسی مومن دا دل خوش کردا دراصل میرا کردا، تے میرا دل خوش کرنا اللہ دا کردا۔ حضور دا امتی جڑا یہ کوئی چھوٹی گل نہیں، اس نسبت دا لحاظ کریا کرو، تھوڑا بھائی ہے۔ اس تو علاوہ بھی زکات اور صدقے اگر کسی نے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیو، 5000 جڑا ایک بچی لی بالکل نہ ہون دے برابر ہے۔ مانے سادہ تو سادہ بھی کوئی آدمی اس تو کٹ نہیں رکھ سکتا، 2 بچیاں اس تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بڑے بڑے بندے بیٹھے ہیں، اللہ نے انہوں بڑا کچھ دیتا، میری دعا اللہ اور برکت دے، ایک کام کر دیو میرے تواڈے سارے لیے اللہ دے حضور خوشنودی دا سبب ہوگا، توفیق دے اللہ پاک۔ میری بھتیجی سول اسپتال میں داخل ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کریں انشاءاللہ نماز سے بعد۔ اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں میری بیوی بہت بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، اس کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ شفا دے، تندرستی دے۔ اے اپنے ساتھی نے لکھ کے بھیجا، میرے خطبے کے بعد ہی کوئی نہ کوئی شعر دے دیں، بہت اچھا۔ حب و اطاعت نبی نہ جس عمل کی ہو اساس، ایسا عمل جڑا محبت پاروں نہیں کیتا، بنیاد نہیں محبت۔ حب و اطاعت نبی نہ جس عمل کی ہو اساس، کتنی نیکیاں کرو ان کی کوئی جزا نہیں۔ بالکل 100% صحیح ہے۔ اللہ نے منہ سے مارنی ہے، میں یار کو منگتا جداں دی مرضی نیکی دے دے میں قدر کراں، جے میرے لیے کیتا جائے تو میرے رسول دی محبت سے بسم اللہ دی۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ بھی ابو داؤد شریف کا درود ہے۔ درود اللہ دے رسول نے کئی طریقے نے سکھایا ہے، یہ بارے اتوں تک آیا جدو کسی نے پوچھا اللہ دے رسول میں تے ایسا درود پڑھا جن تہاڈا تہاڈے اہل بیت دا سارا دا کلے کلے دا حق ادا ہو جائے، فرمایا پھر آپ پڑھا گیا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین، مومناں دیاں ماواں جڑیاں آپ دی بیویاں، واہل بیتہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ خوش رکھے، صفاں درست کرو۔